ناظرین، کتاب رنگ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم ایک اہم کتاب کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اہم اس لیے کہ ہماری تاریخ نے مہجری ادب کو کسی نہ کسی طرح نظر انداز کیا ہے۔ اگر یہ جملہ نہ بھی کہیں تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ مہجری ادب کو، مہجری کا علمی، ادبی، تخلیقی کاوشوں کو ہمیشہ حاشیے پر رکھا گیا اور تاریخ کے اصل دھارے میں مہجری ادیبوں میں سے چند نام ہی شامل ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ دنیا بھر میں کتنی اردو کی بستیاں موجود ہیں جہاں تخلیقی، علمی، ادبی، تنقیدی کام ہو رہے ہیں، مگر اس جانب ہم لوگوں نے بہت کم توجہ کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے کچھ اسکالرس نے اس جانب توجہ کی، ان میں ڈاکٹر مہوش نور کا نام بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر مہوش نور کی یہ کتاب یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر نسیم نگہت یا نگہت نسیم کی افسانہ نگاری پر ہے۔ یہ انہوں نے مہجری فکشن کے حوالے سے لکھا ہے۔ مہجری فکشن یعنی پہلے باب میں پس منظری طور پر یا پس منظری مطالعے کے طور پر انہوں نے عالمی سطح پہ اردو کی جن جن بستیوں میں افسانے لکھے جا رہے ہیں ان کا سرسری جائزہ پیش کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر نگہت نسیم صاحبہ ان کے حوالے سے ان کے 2 افسانوی مجموعے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو مہوش نور کی یہ کتاب، جو اب ڈاکٹر مہوش نور ہیں، مہجری ادب کی توسیع میں ایک اہم قدم ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر آسٹریلیا میں مقیم افسانہ نگار نگہت نسیم کی خدمات اور دیگر ادبی سرگرمیوں کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ مہوش نور نے برصغیر سے باہر افسانہ نگاروں پر تحقیقی کام بھی کیا ہے، انہوں نے مقالہ مکمل کر لیا ہے اور اسی پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی تفویض ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب بھی جلد منظر عام پر سامنے آئے گی۔ یہ کتاب بنیادی طور پر آسٹریلیا کے شہر میں مقیم، سڈنی شہر میں مقیم نگہت نسیم پر لکھا گیا تحقیقی مقالہ ہے۔ نگہت نسیم صاحبہ اصلاً پاکستان سے ہیں مگر کئی دہائیوں سے آسٹریلیا میں مقیم ہیں اور اب وہ وہیں کی شہری ہیں۔ نگہت معروف کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں اور پیشے سے وہ ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، مگر پیشہ ورانہ زندگی سے وقت نکال کر اردو زبان و تہذیب کی خدمت میں وہ لگی رہتی ہیں، منہمک رہتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان تجربات کو، جو ان کا پیشہ ورانہ تجربہ ہے، وہ نفسیات کی ماہر ہیں، ہر روز نئی مریضوں سے ملتی ہیں، تو زندگی کی کچھ ایسی حقیقتیں جسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے وہ ان کے افسانوں میں، ان کی شاعری میں موجود ہے۔ ان تمام پہلوؤں کو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح سے ان کے افسانے بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی نئے حقائق کو پیش کرتے ہیں، مہوش نے بھی اس کتاب میں بہت ہی خوبصورتی سے ان کا جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ کتاب 230 صفحے پر مشتمل ہے، اور یہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہلی اردو اکیڈمی نے 2019-20 کی بہترین کتابوں میں جو انعامات دیے ان میں سے ڈاکٹر مہوش نور کی یہ کتاب بھی شامل تھی۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہجری فکشن کے حوالے سے، اور یہ پہلا باب کہ اگر عالمی سطح پہ اردو کی نئی بستیوں میں جو افسانے لکھے جا رہے ہیں صرف اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کتاب کا ایک باب ہی کافی ہے، اور اگر مکمل طور پر نگہت نسیم صاحبہ کو سمجھنا ہے تو یقیناً اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اس کتاب کی اشاعت 2019 میں عمل میں آئی اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اس کتاب کی اشاعت ہوئی ہے، اور یہ کتاب آن لائن بھی موجود ہے اور آف لائن بھی اس کتاب کو قارئین حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے اغراض و مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مہجری ادیبوں کی کاوشوں کو منظر عام پر لایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظر عام پر لانے کی کوششوں میں یہ کتاب
ایک اہم اور نمایاں رول ادا کرتی ہے۔ میں ڈاکٹر مہوش نور کو اس اہم کتاب کی تصنیف پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔